मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। पैसा जब आए ना आपके पास तो काम कम करो, अपने कामों को फिर दीन की तबलीग में ज्यादा लगाओ। बाकी सारा काम किससे लो? बोला उनको कंट्रोल करने के लिए एक और बंदा रख लो। अगर पैसा ज्यादा है, नहीं है तो फिर ऐसा ना हो कि वो कंट्रोलिंग में ही सारा पैसा खर्च हो जाए आपका। तो मेरा अपना उसूल यही है, मेरा जो अपना लाइफ स्टाइल है ना वो यही है कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फारिग करो। जो काम दूसरे से ले सकते हो वो खुद बोलो नहीं करो। मैं जामिअतुर रशीद में तकरीबन 22-23 साल हो गए फतवे का काम भी कर रहा हूं ना। मसाइल आते हैं वो लिखता हूं मैं। मसाइल आते हैं, ये मैं अपने शो मारने के लिए नहीं बता रहा आपको, मैं आपको मोटिवेशन के लिए कि ये जिंदगी का उसूल बना लो। फतवा लिखता हूं मैं, जो मसाइल आते हैं फिर सीनियर मुफ्तियान किराम उसको देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं कि भाई मैं फतवा लिख रहा हूं, कंपोज कर रहा हूं, ठीक है ना, फिर उस पर हदीस तलाश करनी है, वो लगानी है, फिर उस कुरान की आयत तो दलाइल लिखते हैं, फिर फ़िक़ह की इबारतें, ऐसे पूरा फतवा होता है कंप्लीट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यार ये मैं बैठ के घंटा क्यों लिखूं? ये काम तो कोई भी कर सकता है ना, कंपोजर से करवाओ ये काम, ठीक है ना, ये काम किससे करवाओ? तो मेरा अब टाइम कम खर्च हो रहा है, आउटपुट ज्यादा है। तो आपके अगर कुछ भी माली हैसियत आपकी अल्लाह ने उसमें कुछ बरकत दी है तो उस पैसों को सबसे ज्यादा टाइम बचाने में इस्तेमाल करो। फिर बचा के उस टाइम को उस काम में लगाओ जो दूसरे नहीं कर सकते। ये काम तो कंपोजर भी कर लेगा ना। अरे हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक आलिम दीन अगर सबील लगा के बैठ जाए लोगों को पानी पिलाने के लिए कि प्यासों को मैं क्या पिलाऊंगा? पानी, तो वो गुनहगार होगा। वजह उसकी है कि ये काम कोई भी कर सकता है। तुम्हें जो अल्लाह ने इल्म दिया है उस इल्म को इल्मी सलाहियतों में लगाओ। इस काम के लिए आप किसी और को बिठा दो कि भाई मटकों से पानी पिलाया करे लोगों को, या लोगों को तरगीब दो। अगर पैसे दे के नहीं बिठा सकते तो तरगीब दे के बिठा दो ना, सवाब तो है ना इसमें। आप क्या करो, आप जो काम देखो, एक डॉक्टर के हक में लोगों को ये बात समझ में आती है, आलिम के हक में समझ में नहीं आती। एक डॉक्टर क्लिनिक बंद करके एओ क्लिनिक का कोई हड्डियों का स्पेशलिस्ट हो जिसका काम है हड्डी जोड़ना, उससे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं हो, वो क्या करे? सबीले लगा के बैठ जाए। लोग कहेंगे वहां हड्डी टूटे हुए लोग पड़े हुए, भाई ये तू उनको जाके जोड़ दे, ये पानी मैं पिला दूंगा। क्योंकि मैं जब भी ये बयान करता हूं ना कि आलिम का काम नहीं है सबीलों से पानी पिलाना, तो लोग कहते हैं हाँ देखो ये मौलवी लोग खुद घुन्ने बने हुए हैं, दूसरों को कहते हैं पानी पिलाओ। भाई आपके पास इल्म है तो आप उससे ऊंचा काम करो ना। तो इसी तरह कारोबारी लोगों को भी मैं कहता हूं, तुम्हारे पास अगर कोई काबिलियत है तो तुम जो काम मुलाजिमीन से ले सकते हो वो खुद क्यों पान की दुकान में बैठे हुए हो? समझ रहे हो? लेकिन कंजूसी, पैसा कहीं भी खर्च ना हो, ये कंजूसी है। इस पैसा खर्च करने का फायदा होता है दर्जनों लोगों को आपकी वजह से मुलाजमत मिल जाती है, उनका भी बेचारों का पेट भरता है। मैं एक बड़े जनरल स्टोर गया शॉपिंग के लिए फर्स्ट टाइम, 4-5 साल पहले। 3 घर थे ना, तो किसी ने कहा कि आप जो महल्ले की राशन से दुकान लेते हो, दुकान से राशन लेते हो, तो आप जाओ बड़े स्टोर पे, होलसेल के हिसाब से मिलेगा, आपकी इतनी बचत होगी और पूरे महीने का राशन आ जाएगा एक ही दफा, बचत भी दबा के होगी। समझ रहे हैं? मैं चला गया, मैंने कहा चलो यार, लोग सारी दुनिया ही मुझे पागल कह रही है कि मुफ्ती साहब 3 घरों का राशन एक छोटी सी दुकान से आ रहा है, तो इसकी रेट भी ज्यादा है और टेंशन भी ज्यादा है, तो क्यों ना आप पैसा बचाओ भाई, क्या ख्याल है? बड़े स्टोर से लो आप। देखा होगा बड़े बड़े स्टोरों पे कितना रश होता है। हम भी निकल लिए 2 तारीख या 3 तारीख को, एक दोस्त को लिया, हमने कहा चलो भाई, अब हम वो ट्रॉली लेके घूम रहे हैं। और भाई ये वाला शैम्पू कहाँ है? वो उधर रखा हुआ है, वहाँ जा रहे हैं शैम्पू लेने के लिए। यूं यूं करके देख रहे हैं कौन सा वाला शैम्पू घर वालों ने लिखा हुआ है। चल भाई ये शैम्पू भी है, वो बंदे से पूछना पड़ता है ना, पहले तो बंदा ही कौन है पहले तो वो तलाश करो, किससे पूछें।
تو وہ وہاں رکھا ہوا ہے, ادھر جا کے وہاں سے ادھر جا کے 1.5 گھنٹہ ہمارا برباد ہو گیا. پھر ہم عجیب سے نا 1.5-2 گھنٹے تو گئے تیل لینے. اس کے بعد ہم نکلے, وہ گرم مسالہ وہاں سے لینا ہے, تو چٹنی مسالہ وہاں سے لینا ہے, تو زیرہ وہاں سے لینا ہے, تو فلانا. بھائی وہ پاگل ہو کے میں نکلا نا وہاں سے. اس کے بعد میں نے اس بندے کے ذمے لگایا کہ یار کیلکولیشن کر بچت کتنی ہوئی ہے, 3 گھروں کا سودا لیا ہے, تو ذرا کالو کیلیشن کر کے کیلکولیشن, اور کالو کیلیٹر کو پتہ ہی ہوگا, ذرا بتا یار. تو پتہ نہیں کتنی بچت ہوتی تھی, 1000 روپے کی, 1500 کی, 2000 کی. میں نے کہا یار یہ بیچارہ غریب جو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا سا کھوکھا, یہ اس کا حق نہیں ہے کہ 1000 اس کو دے دو؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے. میں نے کہا یہ اس بیچارہ یہ کہ پاگل ہے یہ کہ چوری کرے گا, یہ ڈاکے ڈالے گا. سارے ان بڑے بڑے اسٹوروں میں گھسیں گے, اور یہ جو بڑے بڑے اسٹورز ہوتے ہیں ان کی کون سی اپنی حق حلال کی کمائی ہوتی ہے باپ دادا سے؟ یہ تو بینکوں سے کروڑوں روپے قرضہ لے کے سود پہ انہوں نے بڑے بڑے اسٹور کھولے ہوئے ہوتے ہیں. جو محلے میں بیٹھا ہوا ہے نا دکان کھول کے, اس نے خون پسینہ اس کے باپ دادا سے جو وراثت ملی اور اپنا خون پسینہ مل کے آج اس نے ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور بنایا ہوتا ہے. اس کو بینک تو قرضہ دے گا ہی نہیں کہ تیرے پاس ہے کیا. اور بڑے بڑے اسٹورز کیا کرتے ہیں, اربوں روپے کروڑوں روپے کا سود پہ قرضہ لیا, حرام قرضہ, بڑے بڑے اسٹور بنا لیے. یہ پیسے کی تقسیم یہ نیچرل نہیں ہے. تبھی تو مالدار مالدار سے مالدار اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے, اسی سودی نظام کی وجہ سے. حلال حرام کی بات نہیں ہے, بڑے بڑے اسٹور سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری غیرت, میری تو کم از کم نہیں برداشت کرتی کہ یار وہ 1000 آدمی محلے کے اس دکاندار کو پکڑا دے. تو ہمیں تو اتنی آسانی ہے, ہم تو نہ جا کے شیمپو تلاش کر رہے ہوتے ہیں دکان پہ, جنرل اسٹور والے کے بولتے ہیں بھائی یہ پرچی ہے سودے کی. میرا وصول یہی ہے, 3 گھروں کی پرچیاں بھجوا دیتا ہوں, بلکہ اب تو واٹس ایپ کر دیتا ہوں دکان والے کو. وہ تمیز سے خود ہی ٹینشن لیتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, خود ایک ایک چیز تلاش کرے گا اور گھر پہنچا دے گا راشن. چلو بھائی, تو اس میں اگر آپ کے 1000-1500 زیادہ چلے گئے تو کون سی قیام پیسہ, 1000 روپے میں آپ کے 2 گھنٹے اگر بچ گئے تو ٹائم بھی تو ایک قیمتی چیز ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں, آپ کہہ رہے ہو پیسہ قیمتی چیز ہے, تو کیا ٹائم قیمتی نہیں ہے؟ پیسہ خدا کی قسم 100 بار جا کے واپس آ سکتا ہے. آپ کا جو ٹائم جنرل اسٹور میں 2 گھنٹے کسی بڑے شاپنگ مال میں گزر گئے, قیامت آ جائے گی, ایڑیاں رگڑو گی, یہ 2 گھنٹے آپ کو واپس نہیں ملیں گے. اور یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے, کوئی ثواب میں نہیں آ رہی ہے. اس 2 گھنٹے میں آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور بدنظری الگ, ہم تو 3 ہو گئی ہماری اللہ, لیکن جو کمارے چھڑے چھاٹ ہیں, میں جس کو لے کر گیا تھا اس کی 1 تھی. اب وہ باہر نکل کے کہہ رہا ہے یار میں تو عجیب, اتنی انٹیاں گھوم رہی ہیں یہاں پہ اور اتنے عجیب فیشنیبل خواتین ہیں. میں نے کہا تم ہی لے کر آئے ہو ہمیں, ہمارا تو کوئی موڈ. اور ٹینشن بھی وہ بیچارہ دیندار تھا, تو دیندار ہی کو ٹینشن ہوتی ہے نا, دنیا دار آدمی کو کیا ٹینشن ہو گا. وہ چلو کہہ رہا 2000 میں کوئی اتنا گھٹیا سو, اگر 2000 بھی بچ گئے, 2000 بھی بچ گئے اور ناشتہ بھی ہو گیا تو اس کے تو مزے ہیں. اور بہت سے لوگ جاتے ہی اس چکر میں انٹیاں دیکھنے کے لیے, وہ کہتے ہیں شیمپو کون خریدنے جا رہا ہے, شیمپو کون خریدنے جا رہا ہے, رونقیں لگی ہوئی ہے. خیر وہ زیادہ میں ان چیزوں میں نہیں جاتا. تو بدنظری کا گناہ الگ ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے بدترین جگہیں بازار ہیں اور بہترین جگہیں مسجدیں ہیں. بازار میں جا کے انسان کی روحانی کیفیت ختم ہوتی ہے, سکون برباد ہوتا ہے, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. بازار جائیں ضرورت کے لیے, اس سے انسان کی روحانی کیفیت ختم ہوتی ہے, دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب آپ مارکیٹوں میں جاؤ گے آپ دیکھو کہ دولت پیسہ اور لوگ خرید, جو مالدار لوگ ہیں وہ کیا کیا خرید, غریب آدمی تو وہاں کہے گا یار میری بیگم نے مسور کی دال لکھی ہوئی ہے, اور یہ دیکھو کیا کیا لے کے جا رہا ہے یہاں پہ. دنیا کی محبت. تبھی جب بڑے بڑے شاپنگ مالز میں جایا کرو تو واپسی پہ قبرستان کا چکر لگاتے ہوئے آیا کرو. تھوڑا سا وہاں سے ٹن مارا. یہ ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے جتنے بھی شاپنگ مال ہیں بیچ میں قبرستان سب کے پڑتے ہیں الحمدللہ. ادھر جاؤ ادھر قبرستان, ادھر جاؤ ادھر قبرستان.
تو واپسی پہ قبرستان دیکھا کرو کہ یہ بھی بڑے بڑے جنرل اسٹور سے شاپنگ کیا, بلکہ بہت کے تو اپنے اسٹورز تھے, ایسا لیٹے ہیں نا قبر میں جا کے کہ پاکستان کی پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی نا. پولیس تو ہر ایک اچھے اچھوں کو اٹھا دیتی ہے. تو میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ جنرل اسٹور بڑے بڑے اسٹور سے شاپنگ کو حرام نہیں کہہ رہا, جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ 1000 روپے بچا لو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن میں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ ٹائم بچانے کو زیادہ فوکس کرو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک جھگڑا آیا 2 آدمیوں کا, کچھ چند ہزار کا جھگڑا تھا نا. حضرت کو انہوں نے بنا دیا ثالث کہ آپ فیصلہ کریں. اب حضرت نے جب ان کا دیکھا تو حضرت کو لگا اس میں ٹائم بہت لگے گا, اور حضرت درمیان میں ثالث بن بھی چکے تھے. تو جس نے دعویٰ کیا تھا نا اس نے میرے اتنے 1000 دینے, حضرت نے کہا تو یہ مجھ سے لے لے, میری بھی جان چھوڑ دے اور اس کی بھی جان چھوڑ دے. سمجھ رہے, وہ حیران ہو رہا کہ میں اس سے آپ دے رہا ہوں. نے کہا بھائی میری نظر میں جتنے پیسے کا تو مطالبہ کر رہا ہے نا, ٹائم کی ویلیو ان پیسوں سے زیادہ ہے. تو خاندانی لوگوں تو ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی کہ ٹائم اور پیسوں میں سے وہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ وہ ٹائم کو. ہاں اتنا پیسہ لگ رہا ہے ٹائم کہ آپ کو پھر بعد میں سارا ٹائم پیسہ کمانے میں لگ رہا ہے, وہ تو اتنا نہیں ہو جتنا افورڈ کر سکتا ہے. یار میرا خیال ہے 1000-2000 روپے میں اگر آپ کے 2 گھنٹے بچ رہے ہیں گھر کی شاپنگ میں, تو ایک نارمل, تو بہت غریب ہے بیچارہ وہ تو چلو ٹھیک ہے, اس کے لیے تو مجبوری ہے. نارمل آدمی جو متوسط گھرانے کے لوگ ہیں, 2 وجہ سے 2 چیزیں سوچا کریں. ٹائم کو زیادہ فوکس کریں, یار پیسہ چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 2, اس غریب کو فوکس کریں جو آپ کے محلے میں ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا, اس کا بھی حق ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو پالے. اس نے بینکوں سے قرضے لے کے دکان نہیں کھولی ہے, اس کے ابا کی وراثت میں اس کو ایک دکان ملی تھی بیچارے کو, ٹھیک ہے نا, پھر محنت کر کر کے اس نے بڑھایا اس کو. تو وہ اس کا جو دولت کی تقسیم ہے وہ نیچرل طریقے سے ہو رہی ہے.